مرزا جی کے شگوفے کو پڑھا تھا کہ خلیفہ راشد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی سنت، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی، وہ پھر جب پوائنٹ آؤٹ ہوگی وہ دور کرے گا، وہ اجماع امت بن جائے گا۔ یہ بات کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف جن غلطیوں کا انتساب کیا جاتا ہے، اس میں انتساب کرنے والے دو حال میں سے کسی ایک حال کی طرف گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلا، وہ غلطیاں ثابت ہی نہیں ہوتی، وہ ان پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ وہ فیصلے، وہ واقعات، وہ باتیں اصلاً غلطی ہیں ہی نہیں، جو انہیں غلطی سمجھ رہا ہے وہ اس کی سمجھ کا پھیر ہے، وہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم نے مرزا جی کی بیان کردہ مثالوں کو پچھلے درس کے اندر، پچھلے لیکچر کے اندر، پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے پڑھا تھا۔ مرزا جی کہتے ہیں لیکن اس کی سنت کو اس لیے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی سنت، اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی، وہ پھر جب پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی وہ دور کرے گا، وہ اجماع امت بن جائے گا۔ جبکہ ہم نے حدیث پڑھی سنن ترمذی کے حوالے سے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ، میرے بعد میرے جو خلفاء راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کا طریقہ لازم ہے کہ ان کو پکڑنا ہے، اس طریقے کو لینا ہے۔ تو وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایات انہیں ملی کس کی طرف سے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ان کی تربیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اب ظاہر ہے بشری تقاضے کے تحت ان سے غلطیاں ہونا یہ محال نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی نتیجے میں جس پرفیکشن پر وہ پہنچ چکے تھے، اس کے بعد ہمارے جیسے ایرے غیرے نتھو خیروں کا ان کی طرف اغلاط کو منسوب کرنا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل وہی ہماری مثال ہے کہ بات وہ اس طرح ہوتی نہیں ہے، ہمیں ہر طرف ہرا ہرا دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اجماع پہ مسئلہ نمبر 31 میں نے یہ بات کی ہے، یہ صرف خلفائے راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت، یہ باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو۔ شیخ البانی، شیخ زبیر صاحب بھی، سارے علماء اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں۔ سارے صحابہ کیوں؟ خلفائے راشدین اور باقی سارے صحابہ اس وقت جب خلفائے راشدین سے یا باقی اصحاب سے ان کا اختلاف نہ آئے، جب اختلاف آئے پھر جمہور کی رائے دیکھی جائے گی۔ اچھا دیکھیں، یہ کیا ہے کہ مرزا جی چونکہ ایک طالب علم بھی نہیں ہے، ایک پریشان دماغ آدمی ہے جو بس صرف مشہور ہونا چاہتا ہے، تب بس وہ بکے جاتے ہیں، بکواس کیے چلے جاتے ہیں، وہ بولے چلے جاتے ہیں، ان کو خود ان کے جملوں میں بھی ربط نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ وہ سننے والے ہی تھوڑا اصل میں مسئلہ ہے کہ سننے والوں کا مسئلہ ہے، ورنہ ایک سننے والے بھی اگر طالب علم جیسے بھی ہو نا، تو ایک آدمی کے جملوں میں ربط نہیں ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بکے جا رہا ہے، اس کو خود کو ہی نہیں اندازہ۔ اب دیکھیں، میں مرزا جی کے جملے دہراؤں گا کہ وہ اجماع امت بن جائے گا، یہ صرف خلفائے راشدین کے بارے میں ہے۔ آیا یہ اپنے وہ پچھلے سیاق کے مطابق آگے جملہ کہہ رہے ہیں یا اب اگلے جو بات وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی ابتدا ہے؟ یہ صرف خلفائے راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت، یہ باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ جو سنت لازم پکڑنے کا معاملہ ہے وہ سب صحابہ سے نہیں ہے، وہ صرف خلفائے راشدین سے، جیسے کہ روایت میں الفاظ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو اگر سے مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک، لیکن اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر ان سے اغلاط ہو جائیں تو پھر ان کی سنت کو لازم پکڑنے والی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں یہ باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ باقی ساری روایت ایک پڑھی ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، باقی ساری، تو وہ کیا توجہ دلانا چاہ رہے ہیں؟ اگرچہ کوئی ایسی روایات ہیں جن میں کوئی اس قسم کا مضمون ہے کہ صحابہ کے بیان کردہ طریقوں کو بھی لو، کوئی ایسی روایات ہیں، مرزا جی پڑھتے ہیں ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن مرزا جی نے روایت کی طرف اشارہ دیا ہے ایک، لیکن جملہ تعارفی یہ بیان کیا ہے باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایت۔
اب ہو سکتا ہے کہ اتنی باریکی سے جملوں کو پکڑنے پر مرزا صاحب کے مقلدین ہمیں کہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب تو آپ تو بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی رافضی ہو اور صحابہ کرام موضوع ہوں، تو جب وہ کوئی بات کر رہا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا اس میں صحابہ کی تنقیص کا پہلو نہ ہو، جبکہ وہ خود کو آئیکن کہتا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں، مثلا جس میں کسی نہ کسی طرح صحابہ، میں آپ کو ایک روایت کی طرف اشارہ دیتا ہوں، صرف ایک روایت کی طرف۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، امام بخاری نے پہلا ہی جو باب قائم کیا ہے اس کے تحت دوسری تیسری شاید یہ روایت ہے، دوسرا نمبر ہوگا تیسرا ہوگا باب کے تحت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے، اور پھر اس کے بعد والے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، ساری روایتیں جعلی نہیں ہیں مرزا جی، بخاری کی روایت کو ہضم کر کے دیکھو، سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور بہترین ہی آئیڈیل بنتے ہیں، بہترین ہی آئیڈیل بنتے ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہترین لوگوں کی ہی پیروی کرتے ہیں لوگ، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مرزا جی کو لے جا کر وہاں گرائیں گے جہاں سے مرزا جی کو اٹھانے والے بھی کوئی ملیں گے۔ اور بھائی جان، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، یہ موضوع، یہ مضمون موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جیسے یہ بے وقوف لائیں؟ خبردار، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، اور لیکن انہیں اس کا علم تک نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کے لیے جب کہا تو صحابہ کو کیٹیگرائزڈ کیا، یا الناس کہہ کے عموماً سب صحابہ کو گن دیا؟ الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو ہی گن دیا اور بتا دیا کہ منافقین کو کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ تو اس مضمون کی روایت ضعیف ہو سکتی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، یہ مضمون جھوٹا ہو سکتا ہے بحیثیت حدیث، لیکن یہ بات غلط نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے کے آؤ ان سب کی طرح جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ تو سب صحابہ کے ایمان کو اللہ نے دلیل بنایا نہیں بنایا؟